اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں کون کون سی تھیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی تو آپ پیدا ہوئیں۔ آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام سیدہ زینب بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب اور بن ہاشم ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ہے۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، آپ کا نکاح ابو الاس لقید بن ربی سے ہوا، جو کہ حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی بھی کہلاتے تھے یا رکھتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بعثت سے پہلے ہی کم سنی میں ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 10 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن حالہ بنت خویلد کے بیٹے بھی تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے کو اپنے بیٹے جیسے ہی عزیز رکھا کرتی تھیں اور بے حد محبت کیا کرتی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ ابو الاس نے طلب کیا۔ انہوں نے اپنی خالہ سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور پھر ابو الاس نے خود آ کر بھی سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بہترین رشتہ بھی ہے اور جوڑ بھی ہے، لیکن میری بیٹی زینب کی مرضی بھی معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاس کو دامادی کا شرف عطا کیا۔ محترم سامعین، حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشرف اسلام ہونا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت دی تو حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ اس وقت ان کے شوہر ابو الاس تجارت کی غرض سے مکہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوران سفر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی۔ مکہ آ کر تصدیق ہو گئی۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو ابو الاس شش و پنج میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے زینب، کیا تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تو پھر کیا ہوگا؟ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے صادق اور امین باپ کو کیسے جھٹلا سکتی ہوں؟ خدا کی قسم وہ سچے ہیں، اور وہ میری ماں، بہنیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہاری قوم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے ماموں زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان پر ایمان لا چکے ہیں، اور میرا خیال نہیں کہ تم بھی میرے باپ کو جھٹلاؤ گے اور ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو ابو الاس نے کہا کہ مجھے تمہارے والد پر کوئی شک و شبہ نہیں، اور نہ میں ان کو جھٹلاؤں گا، بلکہ مجھے اس سے تو زیادہ اور کوئی چیز عزیز ہی نہیں ہو سکتی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے طریقے پر بھی چلوں، لیکن میں صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے قوم کیا کہے گی، وہ مجھ پر الزام لگائے گی اور کہے گی کہ بیوی کی خاطر اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو الاس کا وقار مکہ میں، آپ بڑے شریف النسل اور امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ مکہ کے ایک معزز اور خوشحال تاجر بھی تھے۔ لوگ آپ کو بھی امین کہتے تھے۔ آپ اچھی خصلتوں کے ساتھ ساتھ بلند نسب کے حامل بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی پوزیشن مالداری لحاظ سے اور امانت داری کے لحاظ سے اور تجارت کے لحاظ سے بہت مقبول تھی۔ بعثت سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑا گہرا لگاؤ تھا، مکہ کے لوگ انہیں اپنا مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں میں فروخت کے لیے بھی بھیجا کرتے تھے۔ محترم سامعین، کفار نے مسلمانوں پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں، مطلب دونوں کی شادیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں بیٹوں نے ابو لہب کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ کفار نے ابو الاس کو بھی بہت اکسایا، لیکن ابو الاس نے صاف انکار کر دیا اور ہمیشہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ آپ
سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ ابو الاس کی تعریف کیا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ ابو الاس نے بہترین دامادی کا ثبوت بھی دیا ہے۔ محترم سامعین، اس کے بعد قریش نے ابو الاس سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دو اور بدلے میں تمہیں جو لڑکی بھی پسند آئے گی ہم اسے تمہاری شادی بھی کر دیں گے اور مال و دولت بھی دیں گے۔ لیکن ابو الاس نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بس کوئی دوسری لڑکی نہیں چاہیے اور نہ ہی میں زینب کو اپنے آپ سے جدا کر سکتا ہوں۔ چلتے چلتے زندگی کے سال رواں دواں تھے۔ نبوت کے 13ویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے سسرال میں ہی تھی۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم اس قدر ڈھانا شروع کر دیے کہ جس میں بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ بھی موجود تھا۔ اس طرح حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ شب ابی طالب میں آزمائش کے مکمل 3 سال گزارنا پڑے۔ شب ابی طالب یہ 7 نبی کو ہوا اور 10 نبی کو یہ مقاطع جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب ابی طالب کے بعد فوراً انتقال فرما گئی تھی۔ سیدنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے چلی گئی تھیں، لیکن حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اپنے شوہر کے گھر میں مکہ میں ہی رہیں۔ سن 2 عیسوی میں اسلام اور کفار کا پہلا معرکہ مقام بدر پیش آیا 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب کی اور بہت سے کفار بھی اس میں گرفتار ہوئے۔ غزوہ بدر میں ابو الااد جو ہے وہ کفار کی جانب سے شریک ہوئے۔ عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گرفتار کیا۔ ابو الااد اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اپنی عزیزوں کی رہائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فدیہ بھی بھیجا تاکہ اس کے بدلے میں جو ان کے قیدی ساتھی ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دیور عمر بن ربیع کے ہاتھ میں یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھی بھیجا۔ اس وقت ان کے خیال میں اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں تھی۔ یہ ہار حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے نکاح میں بطور تحفہ عطا کیا تھا۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ ہار پیش کیا گیا تو آپ کو سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئی اور آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر مناسب ہو تو یہ ہار میں زینب کو واپس کر دوں، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، اور ابو الاس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً مدینہ منورہ بھیج دیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے فرمان نبی میں سر خم تسلیم کر دیا اور ابو الاس کو رہا کر دیا گیا اور وہاں سے وہ مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو الاس کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ وہ وطن یا جج کے مقام پر کھڑے ہو کر انتظار کریں اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو انہیں لے کر مدینہ واپس آ جائیں۔ ابو الاس نے وعدے کے مطابق مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جا سکیں اور خود تجارت کی غرض سے وہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ محترم سامعین، مشرکین مکہ کو جب اس بات کی خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ اب جا رہی ہے تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب کا تعاقب کیا اور مقامی ذی طوا میں ان کو جا کر گھیر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھیں۔ حبار بن الاسود نے اپنے نیزے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر گرا دیا، یا اونٹ کا رخ موڑنے کے لیے جب نیزہ گھمایا تو وہ زمین پر گر پڑی۔ انہیں بہت سخت چوٹ آئی۔ کنانہ نے غصے سے اپنے ترکش سے تیر نکالی اور للکار کر کہا، خبردار، اب اگر کوئی آیا تو ان تیروں سے اس کو چھلنی کر دوں گا۔ کفار رک گئے۔ ان مشرکین میں ابو سفیان سرداران قریش کے ساتھ بھی موجود تھے اور کہا کہ بھتیجے اپنے تیر کو روک لو، ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے تیر جو ہے وہ ترکش میں ڈال دی۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی ہیں تم ان سے بخوبی آگاہ ہو۔ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون کون سی تکالیف دی ہیں، انہوں نے ہمارے دین کو برا بھلا کہا ہے۔ اب اگر تم اعلانے ان کی لڑکی کو ہمارے قبضے سے نکال کر لے گئے تو لوگ تو کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے،
ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہنگامہ ہوگا، جب شور کم ہو جائے گا تو پھر چوری چھپے تم واپس آ جانا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانا۔ کنانہ نے یہ رائے تسلیم کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ واپس آئے اور چند روز بعد ان کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بھیج دیا تھا، وہ وطن میں تھے اور ابھی تک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تھے۔ کنانہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کیا اور وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ دوبارہ واپس چلے گئے۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں واپس آ گئیں اور اپنے شوہر کو حالت شرک میں چھوڑ دیا۔ محترم سامعین، ابو الاس کے سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدائی کے بعد کے جو حالات تھے وہ بڑے ہی سخت تھے۔ ابو الاس جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے، ان کو اپنی زوجہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ کفار کے کہنے پر بھی آپ نے انہیں طلاق نہیں دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق انہیں مدینہ بھی روانہ کر دیا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد کافی اداس اور بے چین رہنے لگے۔ ایک مرتبہ جب ملک شام کی جانب وہ سفر کر رہے تھے، وہ جگہ جگہ پر یہ شعر کہہ رہے تھے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں ارم کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ خدا ہر اس شخص کو شاد و آباد رکھے جو حرم میں مقیم ہے، امین کی لڑکی کو خدا جزائے خیر دے، اور ہر خابن اسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے۔ تقریباً 2 سال میاں بیوی کے جدائی کو، یہ تقریباً عرصہ ایسا تھا جو کہ ان کو میاں بیوی کو جدائی کے صدمات میں سہنا پڑا۔ جمادی الاولیٰ 6 میں ابو الاس قریش کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ مقام امیس میں قافلہ ملا، کچھ لوگ وہاں پہ گرفتار ہوئے، مال و اسباب لوٹ گیا۔ ابو الاس بھاگ کر مدینہ چلے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دی۔ ابو الاس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فجر سے پہلے ہی مدینہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پناہ لی۔ طلوع صبح سے پہلے ہی مسلمانوں نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی کہ اے لوگوں، میں نے ابو الاس کو پناہ دی ہے۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے سنی۔ نماز مکمل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچے اور صورتحال معلوم کیا۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے روتے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاس اگر پاس ہیں آپ کے تو وہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور اگر دور ہیں تو وہ میرے بچوں کے باپ بھی ہیں، اس لیے میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے بھی ابو الاس کو پناہ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے قافلے کا مال بھی واپس کر دیا۔ ابو الاس نے اپنے بچوں کو پیار کیا اور ان کی ماں کو الوداع کہہ کر مکہ کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ محترم سامعین، ابو الاس نے مکہ پہنچ کر تمام لوگوں کے واجبات اور حقوق واپس کر دیے اور کہا کہ اب مجھ پر کسی کا کوئی حق تو نہیں؟ سب نے بیک وقت کہا، نہیں، ہم نے تجھے تمام حق ادا کرنے سے معزول کرا دیا۔ یہ سن کر حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کفار مکہ سے کہا، خدا کی قسم اسلام لانے سے انہیں کوئی چیز مانی نہ تھی سوائے اس خوف سے کہ تم لوگ یہ کہو کہ میں تمہارے مال و دولت کو لینا چاہتا ہوں، ہڑپنا چاہتا ہوں، جبکہ اب میں نے وہ سارے کے سارے حقوق ادا کر دیے ہیں اور میں فارغ ہو گیا ہوں، اس لیے اب میں اپنے اسلام کا کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں۔ محترم سامعین، محرم الحرام 7 عیسوی میں حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ چونکہ میاں بیوی میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، جدائی ہو گئی تھی، اس لیے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر پہلے ہی حق مہر پر دوبارہ نکاح کر کے حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بھیج دیا۔ نکاح کے بعد سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم زندہ رہی اور میاں بیوی کی یہ رفاقت زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہی۔ حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے 1 سال بعد 8 عیسوی میں سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے وقت جو سانحہ ہوا تھا، اس کی تکلیف میں ابو الاس مسلسل گرفتار رہتے تھے۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، جس کا طریقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام صحابیات کو بتا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا اور اپنے نوریدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ محترم سامعین، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 اولادیں چھوڑی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امامہ۔ علی کی نسبت ایک روایت ہے کہ بچپن ہی میں وفات پائی، لیکن عام روایت یہ بھی ہے کہ یہ بالغ ہو گئے تھے، جبکہ ابن اساکر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یرموک کے معرکے میں انہوں نے شہادت پائی تھی اور فتح مکہ میں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عرصہ دراز تک زندہ رہیں اور حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زبیر بن عوام کی سرپرستی میں دے دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نکاح میں تھی۔ محترم سامعین، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی، ان کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت سے ذکر خیر کرنے کا اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔